سورۃ الواقعہ یہ سورہ مبارکہ 27ویں پارے میں ہے اور اس میں کل ملا کر 96 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے روز کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح قیامت وارد ہوگی، یعنی یہ ہر ایک پر وارد ہوگی۔ کسی کے اعمال اس دن اتنے اچھے ہوں گے کہ اس کی بنا پر وہ اس روز مرتبے میں اٹھے گا، اور کوئی اعمال کی بنا پر پستی میں گر جائے گا، اس کا وجود ہی خاک میں مل جائے گا۔ اس روز زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، وہ ایک عظیم ترین زلزلے کی شکل میں ہوگی جو سب پر ہوگی، کسی کو اس سے نجات نہیں ہوگی۔ پہاڑ تو ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور پہاڑ تو ایسے ہوں گے اس روز جیسے بکھرے ہوئے غبار، بالکل ہلکی پھلکی روئی کی طرح جو ہوا سے ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہے۔ اس روز اسی طرح پہاڑ کا بھی حال ہوگا۔ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ اللہ اس روز لوگوں کو 3 گروپ میں بانٹ دے گا، ایک دائیں جانب والے، ایک بائیں جانب والے، اور پھر سابقون۔ سابقون وہی ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ کی 12 آیتوں کا ترجمہ تو مکمل کر لیا الحمدللہ۔ اب آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر جانیں۔ معزز سامعین، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بتائی ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر فاقہ نہیں ہوتا، یعنی جو لگاتار یہ سورہ کو روزانہ تلاوت کرے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ جو بھی عشاء کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے تو وہ فاقے سے بچا رہے گا، اس کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے آخری دنوں میں جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ بالکل ان کی زندگی کے آخری لمحات کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ان کی عیادت کی، ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا شکوہ ہے کوئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بڑا ہی پیارا جواب دیا ان کے سوال کا کہ اپنے گناہوں کا شکوہ ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت کی خواہش رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کسی طبیب کو بھیجوں کیا؟ تو انہوں نے کہا طبیب نے ہی بیمار کیا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کچھ مال بھیج دوں؟ تو فرمایا مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے بعد وہ مال آپ کے بچوں کے کام آئے گا۔ تو فرمانے لگے کہ آپ کو کیا میری بچیوں کی فکر ہے؟ میرے بعد ان کا کیا حل ہوگا؟ تو میں نے اپنی سبھی بچیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے تو اس پر ہرگز ہرگز فاقہ نہ آئے۔ اس واقعے کو جو راوی بیان کرتے ہیں وہ بھی بلا ناغہ اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے روزانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سورتوں کو اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورے کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک حدیث لائے ہیں جو کہ حسن غریب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ شمس اور سورہ کویرت نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس وجہ سے کیونکہ ان تمام صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اس وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی نماز اس طرح پڑھتے تھے جس طرح کہ تم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی ہوتی تھی۔ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ اور اس جیسی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ واقعہ یعنی واقع ہونے والی، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اس کے واقع ہونے کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی قیامت کب آئے گی اور کب واقع ہوگی یہ غیبی باتوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اس کی نشانیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جس میں سے چند واقع ہو چکی ہے اور چند باقی ہے، لیکن اس کی تیاری کرنے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔
کہ اعمال کی درستگی کر لو، اپنے رب کی باتیں مان لو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے، یعنی کہ قیامت آ جائے اور صرف حسرت باقی رہ جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس دن یوم یقول کن فیکن، جس دن اللہ فرمائے گا تو ہو جا تو وہ ہو جائے گی، یعنی قیامت کے لیے اللہ صرف لفظ کن کا استعمال کرے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، بہت سے لوگ اعمال کے سبب اوپر ہوں گے مرتبے کے اعتبار سے، اور بہت سے لوگ پستی میں گر جائیں گے، اور بہت سے لوگ مرتبے کے اعتبار سے اعلیٰ علیین میں نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ لوگ اس دن 3 گروپ میں بانٹ دیے جائیں گے۔ ایک جماعت عرش کے دائیں جانب ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں کروٹ سے نکلے تھے۔ انہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دائیں جانب چلایا جائے گا۔ یہ جنتیوں کا عام گروپ ہوگا، اور دوسری جماعت یہ عرش کے بائیں جانب ہوگی۔ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں کروٹ سے نکالے گئے تھے۔ انہیں نام اعمال بھی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بائیں راہ پہ چلایا جائے گا، اور یہ تمام لوگ جہنمی ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ تیسری جماعت اللہ عز و جل کے سامنے ہوگی۔ یہ خاص لوگ ہوں گے، اور یہ اصحاب یمین سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے ہوں گے، اور یہ اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین ہوں گے، جو تعداد کے اعتبار سے تو دائیں جانب والوں سے کم ہوں گے، لیکن مرتبے میں ان سے بڑے ہوں گے۔ تو معزز سامعین، ہم نے جان لیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس طرح 3 گروپ میں لوگوں کو بانٹ دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اللہ کی باتیں اللہ کے محبوب بندے ہی پسند کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے اور قیامت والے روز ہمارا محاسبہ آسان کرے، اور اپنے مقربین میں سے ہمیں بھی تھوڑی سی جگہ دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔